السلام علیکم میرے پیارے بھائی لوگ، آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں شب برات کیوں مناتے ہیں، اور شب برات کی فضیلت کیا ہے، اور شب برات کی نفلی نمازیں کون کون سی ہے اور کون کون سی عبادت کی جاتی ہے، آج ہم لوگ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ تو بنا وقت گوائے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام محمد ذکر اللہ قادری، یہ میرا فرسٹ ویڈیو ہے اور میں اسی طرح کا ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ آپ لوگ لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو پہلی بات، اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، اس ماہ میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس مہینے کو بزرگی اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے درمیان ایک ایسی مقدس رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس لیے اس رات کو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس بخشش اور نجات والی رات یعنی ماہ شعبان کی 15ویں رات شب کو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس شب اس رات کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے۔ ان کے حق میں بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں۔ تو آپ حضرات اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن مسلمانوں کی دعا میں فرشتے آمین کہہ دے، اس دعا کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو۔ 15ویں رات یعنی شب برات کی رات جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر یعنی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، یعنی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کی طلب کرنے والا، یعنی اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی رزق کی طلب کرنے والا، میں اسے رزق دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، تاکہ میں اس کو اس مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، جب تک فجر شروع نہ ہو جائے اس وقت تک یہ اعلان ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں سے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ کب خوش ہوتا ہے؟ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ لوگ بھی اس شب جگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے۔ ابھی جو نمازیں ہم بتانے والے ہیں یہ دونوں کے لیے ہے۔ تب ہم لوگ بات کرنے والے ہیں نماز کے بارے میں، نماز کس طرح سے پڑھنی ہے اور کون کون سی عبادت کرنی ہے۔ یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز ادا کریں۔ ترکیب یعنی اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس میں آپ سماعت کر لیں۔ 2 رکعت کر کے 6 رکعت کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت درازی عمر کے لیے یعنی لمبی عمر کے لیے، دوسری 2 رکعت دفع بلا کے لیے یعنی مصیبت زدہ جو ہے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تیسری 2 رکعت حصول دولت کی نیت سے پڑھیں یعنی رزق میں برکت کے لیے پڑھیں۔ اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف ایک بار پڑھیں۔ اگر جن حضرات کو سورہ یاسین شریف یاد نہ ہو وہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ اخلاص کو 21 بار پڑھیں۔ اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم ایک بار پڑھیں، جو آپ کو اسکرین میں دکھائی دے رہا ہوگا۔ اور ایک نماز ہے شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز ہے، یہ صرف 2 رکعت نماز ہے۔ اس کو اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی 3 آخری آیات پڑھیں۔ جی ہاں، سورہ حشر کی
3 آخری آیت پڑھے، اس کے بعد 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف کو 3 مرتبہ پڑھے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے، یعنی اپنی گناہ کی مغفرت کے لیے بڑی اہمیت والا ہے۔ اور 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھے۔ آپ چاہے 2 رکعت کر کے پڑھیں یا 4 رکعت کر کے پڑھیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت، اس نماز کو صلاۃ الخیر بھی کہتے ہیں۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ یعنی 70 مرتبہ نگاہ کرم فرمائے گا، ماشاءاللہ، اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اور اس کی ادنا حاجت کیا ہے؟ اس کی ادنا حاجت یہ ہے، اس کی بخشش ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ غنیمت الطالبین میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے، اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکتیں ہوگی۔ جی ہاں، اس کی عمر میں برکتیں ہوگی، یعنی عمر دراز کی لمبی عمر ہوگی۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف 15 مرتبہ، سلام کے بعد درود شریف 1 مرتبہ اور 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے۔ درود شریف 100 مرتبہ پڑھے۔ اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرتا ہے، بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دے گی، یعنی جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دے گی۔ شعبان کی 15ویں رات 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون 1 بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف 1 بار اور سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار، سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس 1 بار پڑھے۔ سلام کے بعد آیت الکرسی 1 بار، پھر سورہ توبہ کی آیت آخری والا پڑھے۔ آخری والا آیت یہ ہے، سورہ توبہ یعنی 10ویں پارہ میں یہ آیت کریمہ ہے، وہ یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، کیونکہ اچھی باتیں شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور لائک اور سبسکرائب لازمی کر دے۔ اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کو تو کمنٹ میں آپ بتا دیں، اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ۔